وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج اللہ رب العالمین کی صفات علیاء میں سے جس صفت سے متعلق درس ہوگا، اس سلسلے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. چونکہ درس جو ہے تقریباً 3 سال سے زائد کے عرصے سے چل رہا ہے، غالباً 4 سال ختم ہو چکے ہیں اس درس سے متعلق. اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق ہم نے بہت سارے قواعد پڑھے اور کچھ قواعد باقی بھی ہیں، اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کیونکہ بات رب العالمین سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے. اللہ نے پوری کائنات کو اسی لیے خلق کیا کہ اللہ سے ہم متعارف ہوں، اللہ سے متعلق ہم واقف ہوں. تو یہ یعنی ایک طویل مدت تک چلے گی یہ جو کلاسز ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کے جو صفات علیاء ہیں جو ہم ہفتہ اور ہفتہ لے کر آتے ہیں آپ کی یعنی اس مجلس میں، تو اس میں بہت کچھ سوچ کر آتا ہوں کہ اس ہفتہ کیا درس ہونا چاہیے. یعنی مطلب اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ ایک ایسے ہی کوئی بھی نام ہم لے کر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیاء سے متعلق زیادہ حق ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے. ایسے میں ہم جو موضوع یا جو اسم اللہ رب العالمین کا جو صفت لے کر آتے ہیں، یعنی حالات سے متعلق بہت ہی ہم آہنگی ہوتی ہے. جو یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب ایک بے شعوری کے عالم میں کوئی بھی ایک اسم ترتیب وار لے کر آ کے تیاری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات، یہ کہ اتنا شعور ہونا چاہیے ہم سب میں. آپ پچھلے جو دروس ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں اسماء و صفات سے متعلق، کہ ان دنوں میں چاہے وہ انگریزی ڈیٹ ہو جو شمسی تاریخ ہے، چاہے وہ قمری تاریخ ہو جو فطری تاریخ ہے، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی مناسبت اس اسم کے انتخاب میں، اس صفت کے انتخاب میں آپ کو نظر آئے گی، یا میں کہوں یا نہ کہوں آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میں یہ بات اس لیے بتا رہا تھا اتنی ساری باتیں. آج کا جو درس ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت التشریع، یہ صفت جو میں نے بھی درس کے طور پر لے کر آیا ہوں. یعنی ہمارا دل جلتا ہے جب ہم کچھ ایسی ویسی باتیں سنتے ہیں، جب لوگوں میں محسوس کرتے ہیں. اس درس کا جو انتخاب ہے یا اس صفت کا جو انتخاب ہے، اس کی تفصیل میں آنے والے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر بے شعوری رہتی ہے کبھی کبھار ہمارے اندر. یہ جو صفت ہے میں اس کا ایک حصہ آج کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کا ایک حصہ آنے والے درس میں بتاؤں گا. اس کا جو دوسرا سلسلہ ہے اگر آپ سنیں گے تو یقین مانیں یعنی خون کے آنسو نکلیں گے ہمارے آنکھوں سے، اتنی درد والی بات ہے. اسی کے پیش نظر میں اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم صفت سے متعلق ہم واقف ہوں. آج کے درس میں اس کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات بنیادی طور پر التشریع، شرع یشرع تشریعا. یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جو بنیادی حروف ہیں شین، را اور عین. شرع، شرع کا بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے. ایسا ہم کیوں کہتے ہیں ایک ہی معنی؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ایسے جو بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کو 5 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، 5 معنوں میں. تو جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کسی کو ضربہ کے معنی کیا ہے، کوئی بول دیتے اردو میں مارنا، حافظہ کے معنی یاد کرنا. اردو کی حد تک ہم اس کو سکیڑ دیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں اس کا جو استعمال ہوتا ہے بہت وسیع ہوتا ہے. تو یہاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شرع، اس کا جو معنی ہے بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے اس کا، لیکن اس کی جو اشتقاقات ہیں، استعمال الگ الگ ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیئن
युफ्ततहु फिमदिदादिन फीही, ये उसका उन्होंने माना लिखा है। इसका मकसूद ये है कि कोई भी चीज़ नुमायाँ हो, कोई भी चीज़ का इजहार हो, कोई भी चीज़ ऊंची नज़र आए, नुमायाँ नज़र आए, कोई चीज़ जाहिर हो जाए, ये सब बुनियादी तौर पर इसके अंदर माने आ जाते हैं। कोई अपनी तरीके से, अपनी तरफ से कोई एक रास्ता निकाल के देते हैं लोगों को कि मैं एक राय देता हूँ, मेरा एक मौक़िफ़ है, मेरी एक सुन्नत है। सुन्नत से मुराद एक तरीक़ा, एक राय चीज़। ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया? उन्होंने शुरू किया। इस तरह से उसके लिए भी लफ्ज़ आता है अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में कहते हैं अशरअतु तरीक़न। अशरअतु तरीक़न क्या मतलब है? इज़ा नफ़ज़तहु व फ़तहतहु, कि मैं एक रास्ते का इंतखाब किया, एक नई फ़िक्र, एक नई सोच, एक नया ख्याल, एक तदबीर, एक प्लान करके मैंने एक लोगों को एक रास्ता दिखाया मैंने, और फिर लोग उस रास्ते पे चलने लगे। इस तरह का मामला। बात वाज़ेह हो गया आपको? अरबी ज़ुबान में कहा जाता है शरअल बईरु उनुक़हु। शरअ अल बईर, अल बईर के माने ऊँटनी, वो ऊँटनी जिस पर बोझ लदा हुआ हो। शरअल बईरु उनुक़हु क्या मतलब है? आई रफ़अ, रफ़अ के माने रफ़अत उनुक़हु, रफ़अ उनुक़हु ये माना था उसका, यानी ऊँटनी अपनी जो गर्दन को नुमायां करके दिखाई, ऊपर उठाई, नीचे से ऊपर उठाई, ये माना उसका। तो गोया कि बुनियादी तौर पर इसके अंदर क्या माना आता है? यानी नुमायां होना, जाहिर होना, किसी चीज़ का दिख करके आना, ये इसके अंदर बुनियादी मानी है। इसी से ये चीज़ मुश्तक़ है कि कोई वाज़े रास्ता, कोई वाज़े रास्ता, यानी गोया कि एक शरीयत होती है ना, यानी एक ठोस रास्ता, एक वाज़े रास्ता, ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन रास्ता, ये माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह पर फरमाया अस्हाबुस सब्त, ये जो यहूद हैं इनसे मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कहा कि इस्तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा। हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर ऊपर आती थी ना, अल्लाह ने क्या फरमाया? इस्तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा। शुर्रा क्या माने? गोया कि वो अपनी गर्दनों को उठा रहे थे ऊपर पानी से, गोया कि करीब करीब आ रहे थे, ये माना। तो उसका लुग़वी माना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी से मुश्तक़ जो रास्ते के माने में एक वाज़े साफ़ शफ़ाफ़ एक तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा जो होता है, उस माने में भी अल्लाह ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने जैसे सूरतुल माइदा में बयान फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। शिरअ अल्लाह ने कहा सूरतुल जासिया में सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, इसी से लफ्ज़ शरीअत है। शिरअतुन शरीअतुन इसी से है, गोया कि एक वाज़े रास्ता। और शरीयत जब अरबी ज़ुबान में जो इस्तेमाल, अरबी ज़ुबान ही का लफ्ज़ है, शरई एतबार से जब ये मुस्तमल होता है ये लफ्ज़, इसका माना ये होता है हालात के एतबार से, ज़माने के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो एक रास्ता दिखाते हैं, एक शरीयत नाफिज करते हैं, एक शरीयत नाजिल करते हैं, ये माना उसका। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल एक शरीयत दी गई। यहाँ तक तो इसका एक माना था, लुग़वी माना, शरई माना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से है। अल्लाह ताला ने सूरत शूरा में बयान फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए एक शरीयत अता की है, एक दीन इंतखाब किया है। जिस तरह से आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को और फिर मूसा और ईसा को, इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को, उनके ज़माने के एतबार से अल्लाह ताला ने जो शरीयत अता की है, आपको भी एक अल्लाह ने एक शरीयत अता की है। शरअ लकुम मिनद्दीन, शरअ लकुम मिनद्दीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सिफ़ात फ़िअलिया में से है। सिफ़ात फ़िअलिया का क्या मतलब है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो इरादे पर मौक़ूफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफ़त गुफ़रान से मुत्तसिफ़ है, लेकिन जब चाहता है मग़फ़िरत करता है। सिफ़त कलाम से अल्लाह अज़ल से मुत्तसिफ़ है, लेकिन जब चाहता है अल्लाह ताला कलाम करता है। तो इस एतबार से ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात फ़िअलिया में से है। एक हदीस मुबारका है, हदीस नहीं है, असर है।
عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کتاب المساجد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ من سرہ، الفاظ دیکھیں آپ، اللہ اکبر، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جس کو یہ بات پسند ہو کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے، کس اعتبار سے؟ بحیثیت مسلم، بحیثیت کافر نہیں، بحیثیت منافق نہیں، بحیثیت مسلمان. من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، کہا کہ فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن، تو ان 5 وقتہ نمازوں کی وہ حفاظت کر لے جب اس کے لیے ندا دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے. فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے نبی کے لیے یعنی ہدایت کے جو راستے ہیں وہ انتخاب کیے ہیں، وہ ان کو رہنمائی کی ہیں، وہ ان کو بتائے ہیں، ان کو شریعت عطا کی ہے، اور اس میں یہ بھی کس کا حصہ ہے؟ نماز کا. یہ بتلانا مقصود ہے. تو شرع کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، گویا کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات میں سے ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہا رحمہ اللہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. اسی لیے اہل علم کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، خاص کر عقدی امور میں جو عقیدے سے متعلق کتابیں ہیں، احکام حلال اور حرام سے متعلق خاص کر جو کتابیں فقہی نقطہ نظر سے، اس میں اس لفظ کو ہم بکثرت پڑھتے ہیں کہ شرع اللہ وہذا من شرائع اللہ، اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور شریعت نافذ کی ہے، اللہ رب العالمین نے یعنی اس کا حکم نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین شارع ہے. الشارع یا المشرع، شرع سے یہ اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت سے اسم نہیں بنایا جاتا، جبکہ جو اللہ رب العالمین کا اسم ہے لازمی طور پر وہ اس کی صفت بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی صفت ہے اس سے اللہ رب العالمین کا اسم بنایا جائے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین کی صفت نزول ہے نا، ینزل ربنا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. تو کیا النازل اللہ کے اسماء حسنہ میں سے شمار کریں گے اور عبد النازل نام رکھیں گے؟ نہیں. تو یہ ایک بات ہے. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے یہ جو شرع ہے، یہ جو فعل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے الشارع، التشریع یعنی شریعت نازل کرنے والا، شریعت اتارنے والا، حکم دینے والا، کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کرنے والا. اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے؟ اثر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تعلق سے جو شریعت نازل کی ہے اسے ہم بطور شریعت کے مان جائیں. ہماری زندگی گزارنے کا، زندگی کا کوئی بھی گوشہ کیوں نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، ہم اسے اللہ رب العالمین کی شریعت جس میدان میں جس پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے ہم شریعت ہی کو مقدم رکھیں. فتاوی اللجنہ دائمہ آپ نے سنا ہوگا، اللجنہ الدائمہ ایک کمیٹی ہے، اللجنہ الدائمہ دنیا کی سب سے بڑی کمیٹی ہے، اللجنہ الدائمہ سعودیہ کی ہے. میں نے اس سے متعلق مستقل مکمل محاضرہ دیا الحمدللہ کہ اللجنہ الدائمہ اس کی تأسیس کب ہوئی اور یہ فکرہ یہ سوچ کہاں سے آیا، کون اس میں علماء ہیں، کتنے علماء بیک وقت رہتے ہیں، اور جو ہے آغاز میں کون علماء تھے، فی الحال کون علماء تھے. تقریباً 2 سال پہلے کا درس ہے. اور پھر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا لجنہ ہے، سب سے بڑی کمیٹی ہے، اس کا جو ایک حصہ ہے فتاویٰ دینے سے متعلق جو کمیٹی ترتیب دی گئی ہے، تقریباً جو ہمارے پاس نسخہ ہے 26,000 فتاوے اس میں اکجا کیے گئے ہیں. ان فتاووں کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی بھی موضوع سے متعلق فتویٰ ہو، اس میں جو علماء کی ٹیم ہوتی ہے تقریباً 11 علماء کی، کم از کم 3 علماء کی تو دستخط ہونی چاہیے اتفاقی طور پر اس مسئلے پر، تبھی وہ اس میں اس نام سے جائے گا آگے. وہ ورنہ کسی کے نام پر انفرادی طور پر جائے گا کہ ان کا فتویٰ ہے. اللجنہ الدائمہ سے فتویٰ صادر ہو رہا ہے، علی الاقل 3 علماء کی تو دستخط ہو لازمی، 3 سے کم ہو تو اس تناظر میں فتویٰ نہیں جائے گا، صادر نہیں ہوگا. وہ اس سے اس کی قوت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. عالمی اسلام کا سب سے زیادہ یعنی حساس پلیٹ فارم ہے یہ دینی نقطہ نظر سے. ان کو ایک سوال کیا گیا
کہ شرک اصغر اور شرک اکبر اس میں کیا فرق ہے. شرک اصغر اور شرک اکبر اس میں کیا فرق ہے. تو فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے اس کا آغاز عقیدے کے مسائل سے ہے، اور محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں جن موضوعات جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے فتاووں کو ترتیب دیا گیا ہے فتاوی لجنہ دائمہ میں. تو شرک اصغر اور شرک اکبر اس میں فرق کیا ہے یہ پوچھا گیا. اس میں ایک بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس فتاوی لجنہ دائمہ ہے الحمدللہ، وہ 26 جلدوں میں شائع ہوا. اس کے بعد پھر مزید سوالات آنے لگے تو پھر دوبارہ شائع کیے، تو پھر الگ سے پھر 11 جلدوں میں الگ سے شائع کیے اس کو. المجموعۃ الاولیٰ 26 جلدوں میں ہے، المجموعۃ الثانیہ وہ 11 جلدوں میں ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. میں لانا بھول گیا لیکن المکتبۃ الشاملہ میں جو طباعت میرے پاس ہے ہو بہو وہی طباعت ہے، اس میں وہی صفحہ وہی نمبر سب کچھ وہی. تو یہاں سے پڑھوں گا، کتاب لا کے پڑھنا دونوں برابر ہے، لیکن کتاب نہیں لا سکا، میں بھول گیا تو اس میں سے میں پڑھ کر کے دکھاتا ہوں المکتبۃ الشاملہ سے. آپ غور کیجئے کہ کس قدر عظیم صفت ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اس سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو ہم ایک گونا بھی نیچے کرتے ہیں، پل بھر کے لیے بھی ہم اس کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہوگا وہ آپ اندازہ لگائیے. انہوں نے جو کہا کہ الشرک الاکبر، شرک اکبر یہ ہے کہ ان یجعل الانسان للہ ندا اما فی اسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا تو اسماء و صفات میں شریک کریں، جیسے اللہ رب العالمین کا جو نام ہے وہ کسی مخلوق کو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں جو الہاد کرتے ہیں اس کو میں ہلکے پھلکے انداز میں نہیں بتا سکتا. میں نے مستقل، یاد ہے آپ کو ایک درس دیا تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى میں الہاد کا معنی مفہوم کیا ہے. مستقل درس یوٹیوب پہ ہے، نہیں مطلب آ چکا ہے الحمدللہ یوٹیوب پر، ہو گیا 2 سال ہو گیا دے کر کے بھی درس ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنى میں سے الہاد. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا العزیز، ہم وہ نام بطور عظمت کسی مخلوق کو دیتے ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنى میں الہاد ہے، یہ شرک اکبر ہے. جیسے العزا وہ اپنے معبود کو نام دیا کرتے تھے. بتاتے ہو گیا آپ کو، یہ شرک اکبر کی ایک صورت ہے، یہ ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يَجْعَلَ لَهُ نِدًّا فِي الْعِبَادَةِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کریں، جیسے قربانی کرنا ہے کسی اور کے نام پر قربانی ہو، سجدہ کرنا ہے کسی اور کے نام پر سجدہ ہو. اب آپ جوڑتے جائیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تیسری بات جو انہوں نے کہی جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ وَإِمَّا أَن يَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا فِي التَّشْرِيعِ، کہ اللہ کی شریعت میں کسی کو شریک کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے، اللہ نے جو شریعت نازل کی، جو احکام، جو دین ہمیں عطا کیا ہے، کہ ہم یہ سمجھے کہ جو ہے اللہ کا دین بہت اچھا ہے لیکن جو ہے اس دور میں نہیں چل سکتا. اللہ کا دین بہت اچھا ہے لیکن کیا ان کا نظریہ کچھ کم ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ یورپ والوں کا قانون دیکھو، سماجی زندگی میں گاڑی یہاں سے آئے گی، ون وے یہاں ہوگا وہاں ہوگا، ڈرائیور اس طرف بیٹھے گا اس طرف بیٹھے گا، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک دین، ایک عبادت، اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا ہے، نکاح سے متعلق، جنازے سے متعلق، اور بڑے چھوٹوں سے متعلق، کپڑے پہننے سے متعلق، اپنے بدن سے متعلق، سفر سے متعلق، بہت ساری باتیں ہیں جو دین اللہ رب العالمین نے عطا کیا. عقیدے سے لے کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بطور شریعت کے ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے نہیں یہ دین کے مقابل وہ دین اچھا ہے، یا یہ دین بھی اچھا ہے اور وہ دین بھی اچھا ہے، یا یہ دین تو اچھا ہے لیکن حالات کے اعتبار سے یہ دین اچھا نہیں ہے. ایسا کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کسی چیز کا حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. اور جو وراثت کے مسائل آتے ہیں لیکن شریعت کا مسئلہ نہیں، ہمیں کورٹ کا مسئلہ چاہیے.
اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ یہود و نصارہ نے جو اپنے علماء کی اقوال کو دین بنا لیے تھے نا، اللہ کی شریعت پر ان کو انہوں نے مقدم رکھا تھا۔ اس طرح کا اگر معاملہ کسی کا ہو، اللہ کی شریعت سے کوئی روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، یعنی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے کہ مطلب شریعت کا معاملہ ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بھاگتے ہوئے کسی کے پاس کہتا ہے کہ تم فیصلہ کر دو، چاہے حکومت سے کہتا ہو یا کسی پنچایت سے کہتا ہو یا کسی آدمی سے کہتا ہو کہ تم جو بولیں گے میں وہ مانوں گا، مجھے شریعت نہیں چاہیے، ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو فتاوی لجنہ دائمہ سے جو بات آئی وہ دیکھیں، فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، اللہ کے اسماء و صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی تشریع میں کوئی شریک کرتا ہے تو یہی شرک اکبر ہے۔ الَّذِي يَرْتَدُّ بِهِ فَاعِلُهُ، جو ایسا کرے گا وہ مرتد مانا جائے گا، اور معتقد، جس کا عقیدہ، جس کا اعتقاد ایسا ہو وہ مرتد ہوگا عن ملت الاسلام، گویا کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ فلا یصلی علیہ اذا مات، جب اس کی موت ہو جائے گی تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ولا یورث عنہ مالہ، اس کا مال وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوگا اس کے اولاد مسلمان ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بل یکون لبیت مال المسلمین، بلکہ اس کا مال بیت المسلمین کے لیے چلا جائے گا، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسلامی حکومت ہو تو ولی الامر، جو ولی امر المسلمین، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، نگران ہوگا، اس پر ضروری ہے کہ اس کو توبہ کروائیں، اس کو سمجھائیں، نہ ہونے کی صورت میں وہ مکلف ہے اس کو قتل کرنے سے متعلق، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے متعلق معاملہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے نواقض الاسلام، اس میں انہوں نے 10 چیزوں کو بیان کیا ہے جس کو اگر اپنی زندگی میں کوئی لاتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ اللہ کی شریعت پر کسی اور کے قانون کو ترجیح دیتا ہو، نسأل اللہ السلامہ۔ میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ جو وجہ، جو سبب بنا ہے اس درس کے لیے، جسے میں آگے بتاؤں گا تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی۔ یعنی میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے میرا جو اندر جو درد ہے میں ابھی بتا نہیں پا رہا ہوں آپ کو کہ کس پس منظر میں میں اس موضوع کو لے کر آیا ہوں میں۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے، اتنی خطورت ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم کہیں نہ کہیں نکلتے جا رہے ہیں اللہ کے دین سے، غیر شعوری طور پر ہم اپنے بچوں کو یعنی کس راستے میں ڈال رہے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ غیر شعوری طور پر ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، جبہ پیجامہ ہے، لیکن دیکھیے ہماری صورتحال کیا ہے۔ میں آپ کو آنے والے درس میں جب بتاؤں گا آپ یقین مانیے کہ آپ اپنی مطلب یعنی سوچتے رہ جائیں گے، نسأل اللہ السلامہ۔ اور میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں نہایت ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، کسی نہ کسی مسجد، مدرسے اور کسی بھی یعنی ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اس یقین کے ساتھ کہ ہم سننے سنانے والے لوگ نہیں رہیں گے انشاءاللہ، ہم حالات کو بدلنے والے رہیں گے باذن اللہ تعالی، اپنے گھر سے لے کر کے، اپنی مسجد سے لے کر کے، اپنے معاشرے سے لے کر، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری بات بہت دور تک جا سکتی ہے۔ ہم سوچ کو بدلیں، کیونکہ اس کا جو تتمہ ہے، اس کا جو بقیہ ہے، جو آنے والے درس میں پیش کروں گا، آپ حیران ہوں گے کہ میں اس موضوع کو کیوں انتخاب کیا۔ یہ بار بار میں اس لیے بتا نہیں رہا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والا درس سنیں، آپ نہ سنیں آنے والا درس، مثلا مان لیجیے کہ کسی مناسبت سے آپ کل سن لیں، کل معلوم کر لیں، ابھی معلوم کر لیں درس کے بعد۔ یہ تو ہم ایک نظم کے تحت درس کو ختم کر رہے ہیں، آنے والا ہفتہ سننا کوئی ضروری نہیں، ابھی عشاء کے بعد سن لیں اور جانیں اس بات کو کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے اور ایک نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔